السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ ملک ہندوستان کے حالات دیکھ رہے ہوں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے راجستھان کے اندر برقعے پر پابندی لگائی گئی تھی، تو وہاں کی ایک ہماری مسکان بہن جو پوری دنیا کے اندر عزت کمایا، نام کمایا، شہرت ملی، ہماری شیرنی بہن پر مجھے فخر ہے۔ کچھ بھگوادھاریوں نے، کچھ انسانی شکل میں بھیڑیوں نے اس بہن کے سامنے جے شری رام کے نعرے لگائے، لیکن وہ بہن ان کے بیچ میں ڈری نہیں اور انہی کے بیچ میں اللہ اکبر کی آواز کو بلند کیا۔ مجھے ایسے بہنوں پر فخر ہے۔ ابھی راجستھان کے اندر برقعے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ وہاں کے ایک بال مکند آچار، ایک بدھائک ہے بھگوادھاری، وہ وہاں پر اسکول کے بچیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو تمام بچیوں کا سول کوڈ ہے، جو تمام بچیاں اسکول میں پہن کے آتی ہیں، وہی تم لوگوں کو پہن کے آنا پڑے گا۔ لیکن وہاں کی بچیوں نے اس بال مکند کو منہ توڑ جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ضرورت پڑے گی ہم اپنی تعلیم کو چھوڑ دیں گے، ہم جاہل رہ لیں گے، لیکن بیوی فاطمہ کے پردے کو نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے ایسے بہنوں پر فخر ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے پاکستان کے اندر دیکھا ہوگا، وہاں کی لڑکیوں نے، وہاں کی عورتوں نے سڑکوں پر پروٹیسٹ کیا اور آواز اٹھائی کہ ہماری جسم ہماری مرضی۔ لیکن ایک ہماری بہنیں ہیں، ہندوستان کی بیٹیاں ہیں، ہندوستان کی بہنیں ہیں، جو برقعے پر پابندی ہو رہی تو اس پر آواز اٹھا رہی ہیں کہ ہماری شریعت ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمارا اسلام ہمیں اجازت دے رہا ہے، یہ بیوی فاطمہ کی سنت ہے، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی کی سنت ہے۔ ہم اس سنت کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی پڑھائی کو تیاگ دیں گے، اپنی تعلیم کو چھوڑ دیں گے، ہم جاہل رہ لیں گے، لیکن اس سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ میری بہنوں، تم پر مجھے فخر ہے۔ اور میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو انسانی شکل میں بھیڑیاں ہیں، جو ہماری بہنوں کو، ان کے باجوؤں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر پولیس ان کی حفاظت نہیں کر رہی ہے، کورٹ ان کی حفاظت نہیں کر رہی ہے، آپ خود اپنی بہنوں کی حفاظت کریں۔ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، بازار کے اندر بہن موجود ہے، کسی یہودی نے، کسی مشرک نے بہن کا دوپٹہ کھینچا، صحابی رسول بہن کا دوپٹہ پکڑ لیتے ہیں اور اس یہودی، اس مشرک کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور یہودیوں کی، مشرکوں کی ایک بڑی جماعت اس وقت بازار کے اندر موجود رہتی ہے، صحابی رسول کو قتل کر دیتی ہے، لیکن بہن کا دوپٹہ نہیں گرنے دیتے ہیں۔ میری بہنوں، قرآن آپ سے کہہ رہا ہے، قرآن پیغام دے رہا ہے، میرے نبی آپ سے کہہ رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے نبی جی، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر چلیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے سینے پر دوپٹہ رکھیں، اور کسی غیر محرم سے بات کریں تو تلخ آواز، بلند آواز میں بات کریں، تاکہ کسی قسم کے اس کے دل میں لالچ نہ پیدا ہو پائے۔ میری بہنوں، آپ پر مجھے فخر ہے۔ شاید کل قیامت کے دن اگر آپ جہنم میں جا رہی ہیں تو یہی آپ کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ آپ اللہ سے کہہ سکتی ہیں، اللہ اس دور میں جی رہی تھی، اس دور میں، جس دور میں ماڈل دور تھا، لوگ تعلیم سے لگے ہوئے تھے، جو جاہل رہتا تھا ان کے ہاں لوگ رشتہ نہیں کرتے تھے، ان کے ہاں شادیاں نہیں کرتے تھے، لیکن ملک ہندوستان کے اندر برقعے پر پابندی لگائی گئی۔ میں نے اسکول کو چھوڑ دیا، لیکن بیوی فاطمہ کی سنت کو، بیوی فاطمہ کے طریقوں کو نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے میں جاہل رہ گئی۔ شاید اللہ آپ کو، یہی آپ کو ذریعہ بن جائے، یہی آپ کا باعث بن جائے آپ کو جنت میں لے جانے کا۔ میرے بہنوں، آپ کے اوپر مجھے بہت فخر ہے۔ اور آج جو دور چل رہا، ماڈل دور چل رہا ہے، میں مدرسے والوں سے میری درخواست کر رہا ہوں کہ آپ پلیز اللہ کے واسطے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی تعلیم دیں، تاکہ ہماری جو بہنیں اسکول میں نہیں پڑھ سکتی ہیں، پابندیوں کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتی ہیں، وہ مدرسے میں دنیاوی تعلیم بھی سیکھ لیں۔ اور آج ملک ہندوستان کے اندر بہت ساری بہنیں ہیں جو بھگوا لپ ٹرپ کا شکار ہو رہی ہیں، اپنے پیارے دین کو چھوڑ رہی ہیں۔ تو ان کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے لیے بناؤں گا، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ملک کے حالات کے لیے دعا کریں اور اپنے بہنوں کو خاص طور سے ان کو دھیان دیں، توجہ دیں، خود ان کو اسکول چھوڑنے جائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کے جسم کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے جسم کو لوٹنا چاہتے ہیں، ٹیشو پیپر کی طرح ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی مسلمان بہنیں بھگوا لپ ٹرپ کا شکار ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی ویڈیو میں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا۔ بس یہ پیغام تھا جو اپنی بہنوں کو میں پہنچانا چاہتا تھا۔ السلام علیکم۔